ایوب صاحب کو تشریف لائیں اور صلہ رحمی کے اوپر آپ سے گفتگو کریں کہ صلہ رحمی ہمارے لیے کتنی لازم ہے اور اسلام کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ صدقت یا رب العالمین۔ اس مالک کا بے پایہ احسان ہے کہ اس رحیم و کریم رب نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آ کے بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ یقیناً میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھولتے ہیں جن سے ہمیں پیار ہوتا ہے، اپنے گھر میں ان کو بٹھاتے ہیں جن سے ہمیں پیار ہوتا ہے۔ آپ اپنے رب کے گھر میں بیٹھے ہیں تو اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ زندگی کی آخری سانسوں تک اور محشر کے میدان اور محشر کے میدان سے جنت تک اپنی رحمت کا سایہ یوں ہی ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھیں۔ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے میرے چھوٹے بھائی قاری عمر صاحب۔ یقیناً یہ جو سلسلہ یہ 3 دن کے لیے قائم کیا گیا ہے، یہ ایک بڑا سلسلہ ہے۔ فکر پیدا کرنا اپنے گھروں کے ماحول کے لیے، اپنی زندگیوں کے لیے، اپنی اولادوں کی زندگی کے لیے۔ علم بہت پھیلتا چلا گیا لیکن تربیت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، تربیت نہیں ہو رہی۔ اس کا بہت بڑا فقدان ہے میری اور آپ کی زندگی میں، اور میری اور آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز میری اور آپ کی اولاد ہے۔ ہماری اولادیں ہماری سب سے قیمتی چیز ہیں جن کی ہم تربیت نہیں کر پا رہے، اور تربیت نہ کرنے کی وجہ سے یہ ہیں جن کے بارے میں ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ اپنی اولادوں کے بارے میں ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ پوچھا جائے گا کہ ہم نے اولاد دی تھی، کیا کیا اولاد کا؟ کس نہج پہ چھوڑ کے آئے، کس عقیدے پہ چھوڑ کے آئے، کیا تربیت کر کے آئے ہو اپنے بچوں کی؟ انہیں کس طرح کا معیار زندگی؟ ہم نے سمجھا کہ معیار زندگی تو یہی ہے، اچھا لباس دو، اچھا کپڑے پہناؤ، جوتا اچھا ہے، خوراک اچھی کھلا دو۔ عقیدہ کیا ہوگا اس سے غرض نہیں ہے، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اس سے غرض نہیں ہے، ان کا کن لوگوں سے بیٹھنا اٹھنا ہے اس سے بھی غرض نہیں ہے۔ اور اپنی اولاد کے بعد خاندان اور خاندانوں کے بارے میں ہم بہت ہی دور معاملات ہمارے چلے گئے۔ دوست بناتے ہیں نا ہم، میں اور آپ دوست بناتے ہیں تو ہم خود ان کا انتخاب کرتے ہیں، اور دوست کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ یہ فرمان عالی شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اپنا دوست سوچ سمجھ کے بناؤ، غور و فکر کر لو یہ دوستی کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ اور ہم نے اکثر دیکھا، کسی آپ نشہ کرنے والے سے پوچھ لیں کہ بھئی تو اس غلط راستے پہ کیوں لگا؟ وہ کہے گا دوستوں کی محفل میں بیٹھا تھا، دوست سگریٹ پیتے تھے، ایک دن انہوں نے کہا یار ایک کش لگا تو صحیح، دیکھ تو صحیح، کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ دوستوں نے ایک کش لگوایا، پھر اگلا، پھر اگلا، پھر اگلا، پھر اگلا، اور یوں منزلیں طے ہوتی گئیں، اور انسان ضلالت کی، گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتا چلا گیا۔ آپ کسی جوا کھیلنے والے سے پوچھ لیں تجھے یہ بری لت کیسے لگ گئی؟ وہ بھی یہی کہے گا دوستوں میں بیٹھے تھے، لوڈو کھیل رہے تھے، انہوں نے کہا لگا اتنی اتنی بوتلیں، بوتلوں سے بڑا برگر، برگر سے بڑا اس پہ آ گئی، پیزے پہ بات آئی، بڑھتے بڑھتے جوئے میں چلے گئے۔ یہ ہمارا انتخاب ہے دوستوں کا، لیکن ایک انتخاب اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ دوستوں کے بارے میں ہم فخر کرتے ہیں، میرے دوست میرے ساتھ ہیں، میرے بازو ہیں، لیکن ایک انتخاب، یہ ہمارا انتخاب ہے نا دوست، ایک انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس میں ہم سب کیڑے نکالتے ہیں۔ وہ انتخاب ہے رشتہ داروں کا۔
میرے چاچے، میرا تایا، میری پھپھی، میری خالہ، میرے ننھیال، میرے ددیال، یہ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا ہے نا۔ آپ 100 لوگوں میں سے 95 لوگوں سے، آپ 100 لوگوں سے سوال کر لیں، 95 یہ کہیں گے یار جتنے برے ہمارے رشتہ دار ہیں اتنا برا زمانے میں کوئی نہیں۔ کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے انتخاب کو۔ یہ انتخاب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا تھا۔ میرا خاندان میرا انتخاب نہیں ہے۔ کس گھر میں مجھے پیدا ہونا ہے، میرا چچا کون ہوگا، میرا تایا کون ہوگا، خالہ کون، پھپھی کون، ماں کون، باپ کون، یہ میرا انتخاب تھا، میرے رب کا انتخاب تھا، اور میں نے اس انتخاب کو اپنی زبان سے چاہتے نہ چاہتے، شعوری لا شعوری طور پہ میں نے کہا نہیں یہ انتخاب غلط ہوا ہے۔ کس پر یہ بات آئی؟ اللہ پر۔ کبھی سوچا ہم نے اس بارے میں؟ کبھی فکر کی؟ ہمارے تو رشتہ دار یہ تو سب مار دینے کے لائق، قتل کر دینے کے لائق، کتنے کتنے بھاری جملے ہم بول جاتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم تو اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہے، اللہ کے عرش کے ساتھ، اور آقا فرماتے ہیں جو لوگ رشتہ داریوں کو ملاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مل جاتا ہے، رشتہ داریوں کو کاٹ دیا اللہ کی رحمت سے کٹ گیا، اللہ کی رحمت سے کٹ گیا۔ پھر ہم کہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے حالات درست نہیں ہوتے، سکون نہیں آتا، کیسے آئے گا جب اللہ کی رحمت سے آپ دور ہو گئے؟ مدینہ میں آئے کریم آقا علیہ السلام، صرف 4 کاموں کا واز، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، کوئی لمبی چوڑی واز نہیں کیا، 5 جملے بولے صرف، 1 منٹ پورا لگتا ہے، 1 پورا منٹ نہیں لگتا اس کو ادا کرنے میں۔ افشوا السلام وطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، صرف اتنا واز کیا، کوئی لمبی تقریر نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے، جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے اس وقت میں، جن کے بارے میں تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ خود نکلتے تھے جب پتہ چلتا تھا کہ آخری نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہے، دیکھتے تھے، اور جس دن رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر پڑی ہے تو زبان پہ بے ساختہ ایک لفظ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، ایک لفظ آیا ہے واللہ ھذا وجہ النبی، چہرہ دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کی قسم یہ چہرہ نبیوں والا ہے۔ اب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں آقا کے کہ اب زبان اطہر سے کیا کہتے ہیں، چہرہ تو دیکھ لیا، اب زبان سے جو لفظ نکلیں گے وہ کیا ہوتے ہیں۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں افشوا السلام، پہلا آواز مدینے میں آ کے لوگوں سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ اس بارے میں بھی ہم بخیل ہوئے، ہم نے دیکھا سلام لو، کسی نے 2 بار ہم سے سلام کہہ دیا، 3 بار کہہ دیا نا، تو نواں مسلمان ہیں کی بار بار سلام، ایک بار استغفر اللہ الیاذ باللہ، نیکیاں نہیں چاہیے ہمیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے؟ پہلا کہا افشوا السلام، دوسرا وطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ کبھی اپنے رشتہ داروں کو بلایا ہوگا کھانے پہ، دوستوں کو تو بڑا گھر میں بلاتے ہیں، آ یار کھانا کھانے چلے، آج گھر میں یہ چیز بنائی ہے چل میرے ساتھ۔ کبھی اپنے رشتہ داروں کو بلایا ہو؟ ہاں، کائنات کی سب سے سچی ہستی نے بلایا تھا اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کو، گھر میں کھانا بنایا، جب آیا مبارکہ اتری وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو میرے حبیب ڈراؤ، گھر میں کھانا بنا کر کے سارے رشتہ داروں کو بلایا۔ کبھی میں نے اور آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ کھانا بنا کے، میں سمجھتا ہوں میرے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ دین پر نہیں عمل کر رہے، انہیں کھانے پہ بلایا ہو اور بعد میں بڑے پیار سے سمجھایا ہو، میرے بھائیوں میں جنت کے راستہ یہ دیکھتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت کے راستے پہ چلوں، آپ بھی میرے ساتھ جنت کے راستے پہ چلو۔ کبھی ہم نے یہ کوشش کی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کوشش کی تھی، کھانے پہ بلا کے سب کو کہ اللہ کی وحدانیت کی طرف آ جاؤ۔ اور ایک چھوٹی سی بات، ہم گلی میں سے گزر رہے ہیں، ایک کتا ہے، اسے آگ لگ گئی، کتے سے ہر بندہ خوف زدہ ہوتا ہے نا، ڈرتا ہے،
کوئی اس لیے ڈرتا ہے کہ میرے کپڑے پلید ہو جائیں گے، کوئی اس لیے ڈرتا ہے کہ مجھے کاٹ نہ جائے، ڈرتا ہے۔ لیکن اسی کو اگر آگ لگی ہوئی ہو، آپ گزر جائیں گے اس کے پاس سے؟ جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے وہ اس جانور کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرے گا، خوف بھی ہے، اس سے بیزار بھی ہے، لیکن اس کی آگ بجھانے کی کوشش کرے گا۔ تو میرے اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے رشتہ دار ٹھیک نہیں ہیں، ان کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، ان کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، ان کی سوچ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جہنم کے راستے پہ ہیں، تو مجھے آگے بڑھ کے انہیں جنت کے راستے پہ لانے کے لیے ترلا منت سماجت کرنی چاہیے، یا انہیں اسی راستے پہ رہنے دینا چاہیے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افشوا السلام وطعموا الطعام وصلوا الارحام، ملاؤ رشتہ داریوں کو، ملاؤ، قربتیں پیدا کرو، نفرتیں نہیں، دوریاں نہیں، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، دوسروں پہ انگلیاں اٹھانی کم کرو، اور جب ایک انگلی دوسری کی طرف اٹھاؤ تو یہ خیال کرو کہ یہ 3 انگلیاں میری طرف آ رہی ہیں اور مجھے دعوت دے رہی ہیں کہ اپنے گریبان میں جھانک، اپنے اندر دیکھ، دوسروں کی خامیاں نہیں، اچھائیوں کو دیکھیے۔ اور رشتہ داریوں کو ملانا، جو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے مل جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ابھی میں نے سورہ رات کی آیت مبارکہ پڑھی تھی، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جنہیں ہم نے ملانے کا، اللہ کہتے ہیں میں نے ملانے کا حکم دیا ہے، ان رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں۔ ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ آج عہد کیجئے، مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ سے توفیق مانگیے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، ہمیں یہ سعادت عطا فرما کہ ہم رشتہ داریوں کو ملانے والے ہوں۔ کہیں رشتہ داریوں میں دراڑ آ جائے، کوئی اونچ نیچ آ جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دراڑ کو ختم کرنے والے ہوں، ہمیں سعادت دے یا اللہ یہ نیکی ہم کرنے والے ہوں۔ اور کبھی آگے بڑھیے، ایسی نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، حریص بنیے نیکیوں کے۔ ذہن میں ایک بات رکھیے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنی ہیں۔ آپ نے حدیث مبارکہ سنی نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک نیکی پورے میدان محشر میں بھاگتا پھرے گا، ایک نیکی دے دو، اب تو موقع ہے میرے پاس، اب تو موقع ہے آپ کے پاس، اور ایسی نیکیاں اکٹھی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھیے تو صحیح، کس کس کے پاس کب کب نہیں گئے۔ وہ جو راستے میں کانٹے بکھیرنے والی ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، وہی ابو لہب کیا ان کے ساتھ قطع تعلقی کر لی تھی؟ نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، سمجھاتے رہے، پھر بھی بار بار ابو جہل سے قطع تعلقی کی تھی، خاندان کے کسی فرد سے قطع تعلقی کی ہو۔ دعوت دیں، پیغام پہنچائیں، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ سالم رکھیں، اپنے عقیدے پہ قائم رہیں، لیکن کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی ہم نے حق کی طرف لے کر کے آنا ہے۔ اور سورۃ طور میں ایک بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہی، اللہ کی تو ہر بات ہی خوبصورت ہے۔ مالک کہتے ہیں جب تم جنت میں چلے جاؤ گے نا، یہی تمہارا خاندان، ہر بندے کا ہوتا ہے نا کہ میرے بچے میرے سامنے ہوں، میرے خاندان والے میرے پاس میں ہوں، تو نیکیاں تو سب کی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، کوئی بہت نیک ہوگا، کوئی کم تر، کوئی اس سے کم تر، کوئی اس سے کم تر۔ تو اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں کہ ہم جنت میں بھی چلے گئے، لیکن کوئی اونچے درجے پہ، کوئی نیچے، کوئی نیچے، کوئی نیچے۔ تو مالک کہتے ہیں ہم اتنا احسان کریں گے کہ یہ جو خاندان ہے نا، یہ جو رشتہ داریاں ہیں، ہم نیچے والے درجے کو اوپر لے جائیں گے اور اکٹھا کر دیں گے، ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیں گے۔ یہ مالک کی طرف سے احسان ہوگا۔ تو آئیں، آج وقت شاید میرا مکمل ہو گیا ہے، بہت اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے، اللہ کی رحمت سے اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ پر آپ کے رب کی رحمت کا سایہ رہے اور آپ اللہ کی رحمت سے جڑیں، تو پھر دوسروں کے لیے اپنے دل میں نرمی لائیے، معافی کے پہلو کو عام کیجیے اور رشتہ داریوں کو ملائیے، قطع رحمی سے بچیے۔ اگر قطع رحمی ہے تو آپ اللہ کی رحمت سے ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، علیحدہ ہو جائیں گے۔
اور اس میں ایک اور چیز اگر آپ اجازت دیں، میں اور آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، تو سب سے پہلے کس چیز پہ نظر پڑتی ہے؟ چہرے پہ. ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، چہرے پہ نظر پڑتی ہے. تو ہم اپنے چہرے کو بڑا بناتے سنوارتے ہیں، بار بار دھوتے ہیں. اور اگر کوئی بچے ہوں تو پارلر پہ بھی جا کے کریمے شریمے، یار میں دکھنے میں اچھا لگوں، کہ لوگوں کو یہی چیز تو نظر آتی ہے. کپڑے اچھے نظر آتے ہیں، جوتا اچھا نظر آتا ہے، اس پہ تو ہم سب کی نظر. تو خالق کائنات کس پہ نظر رکھتے ہیں؟ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہ تو تمہارا مال، نہ تمہارا جسم. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ دل دیکھتے ہیں. اگر دل میں خاندان کے لوگوں کی نفرتیں ہیں، دل میں حسد ہے، وہ فلانے نے گاڑی لے لی، اچھا اس نے کہاں سے لے لی، وہ اس نے مکان بنا لیا ہے، یہ کس طرح بنا لیا، فلاں نے ایسا، اس کے بیٹے پڑھ گئے، اس کی بیٹیاں پڑھ گئیں، اور فلاں نے ایسے کیسے کر لیا. آپ اپنے کیسا دل اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں؟ جس میں نفرتیں ہیں، جس میں بغض ہے، جس میں حسد ہے، جس میں ایک دوسرے کے متعلق کینہ ہے، یہ دل اللہ کے سامنے آپ نہیں. میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو صاف کیجیے. اور پھر آخر پہ وہی بات کہ دوست میرا اور آپ کا انتخاب ہے، ان پہ ہم فخر کرتے ہیں. رشتہ داری اللہ کا انتخاب ہے، اس کے بارے میں ہم تان کرتے ہیں. بچیے، اپنی زبانوں کو بچائیے. ایک جملہ جو ہم ادا کر دیتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، وہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ ہمیں جنت سے بہت دور لے جاتا ہے. ایک جملہ، اور ان جملوں میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ میرے رشتہ دار تو کسی کام کے ہیں ہی نہیں. اللہ کے انتخاب پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے انتخاب پہ اعتراض کرتے ہیں. آئیے آج سے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ مالک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو ملانے والے ہوں، ہم قطع رحمی کرنے والے نہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہوں. اور اللہ ہم سب پہ اپنی رحمتیں مستقل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رکھے. اور آخر پہ میں اس مسجد میں کافی دیر کے بعد آنا ہوا، ماحول دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی. اللہ ان سب کے گھروں کو آباد کرے جنہوں نے اس مسجد کو صاف ستھرا رکھنے میں، بنانے میں، نظام چلانے میں کسی بھی انداز میں تعاون کیا ہے. اللہ ان کے گھروں کو آباد کر دے. کہ مسجدیں آباد ہیں تو سمجھیں اللہ کی رحمتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے ہمسائے کدھر ہیں؟ فرشتے حیران ہوں گے، یا اللہ آپ کے ہمسائے اتنے عظیم بندے کون؟ فرمایا این جیرانی این عمارۃ المساجد، اور مسجدوں کو آباد کرنے والے میرے ہمسائے تو ہی ہیں، انہیں میرے عرش کے سائے کے نیچے لے کے آؤ. اللہ ان کے گھروں کو آباد کرے. اور یہ جو سلسلۃ الذہب، یہ ایک سونے کی چین 3 دن کے لیے آپ کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں بھی جس بھائی نے جس انداز میں تعاون کیا ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور مالک جو ان کے دل کی یہ تمنا ہے کہ یہ معاشرہ بدلے، ماحول بدلے، لوگ نیکی کی طرف آئیں، اللہ ان کی نیتوں کو بھی قبول فرمائے. اور اگر کہیں بشری تقاضے کے تحت کوئی لغزش ہے تو مالک اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو ان راہوں پہ چلائے جو جنت کی طرف جانے والی ہیں. ہماری اولادوں کو جنت کے راستے کی طرف چلائے، جہنم کی راہوں سے ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہمارے اہل و عیال کی بھی مالک حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.